بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس کی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بری بات کا اعلان کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ کسی کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنا، کسی کے عیب کا پتہ چل جائے بندے کو تو اس کے عیب کو لوگوں کو بتاتے پھرنا، یا اس کے خلاف غیبت و چغلی کرنا، وہ اس میں منع کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں گالی والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی کو گالی دینا، وہ مراد ہے یہاں پر کہ اللہ عز و جل اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اور غیبت و چغلی اور گالی جو ہیں یہ دونوں ہی کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں، اور ان کا جو ارتکاب کرنے والا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چغل خور کے بارے میں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے۔ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، خاص کر غیبت جو ہوتی ہے۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بری بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں لوگ پیٹھ پیچھے لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جائے کہ یہ بری بات ہے تو کہتے ہیں میں تو سچ ہی بول رہا ہوں، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا، یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے تو یہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر عیب پایا ہی نہ جاتا تو پھر تو بہتان ہو جاتا ہی، پھر تو اور زیادہ بڑھ جاتی آگے بات، غیبت سے اوپر والا گناہ ہو جاتا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ بات، اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تب میں ذکر کر رہا ہوں، تو خرابی ہے تو غیبت ہے، ورنہ اگر خرابی ہوتی نہ اور پھر تو یہ بہتان کی طرف چلا جاتا، اور بہتان غیبت سے سخت گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے اس بارے میں کہ شاید جو چیز پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ کرنے سے وہ غیبت نہیں ہوتی۔ بری بات جو بھی ہے اگر اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں تو وہ غیبت کے اندر ہی آتی ہے۔ اور گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے، اس سے بندہ فاسق قرار پاتا ہے اگر جو ہے وہ کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ۔ وہ اس طرح کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور وہیں ایک شخص جو ہے وہ آپ کی شان میں زبان درازی کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تو آپ خاموش رہے کافی دیر تک، جب وہ باز نہیں آیا تو آپ نے بھی اس کا پھر جواب دیا، غلط لفظوں میں آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو حضور علی وقار کھڑے ہو گئے وہاں سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی میں نے ایک دفعہ جواب دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم چپ تھے اور وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو تمہاری طرف سے اللہ کا ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اس وجہ سے میں وہاں سے اٹھ گیا۔ تو
تو یہاں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت کہ بری بات کا ہے، حالانکہ وہ بندہ برا کہہ رہا ہے آپ کو، آپ نے صرف ایک جواب دیا ہے اس کا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ حضور علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو پھر جو بغیر کسی وجہ کے کسی کو برا بھلا کہے تو اس کا جو ہے وہ کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کی کتنی ناپسندیدگی ہو سکتی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ یہاں وجہ پائی جا رہی تھی، وہ بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ نے جواباً یہ کام کیا، اور ہم جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں بعض اوقات، اور ان کی برائیاں اور ان کو گالیاں دینا اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یہاں بندوں کو عفو درگزر کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم بھی کرتا ہے، ظلم زبانی ظلم بھی ہو سکتا ہے، جسمانی ظلم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف بد زبانی کی ہے، اور بھی یا ہمیں جو ہے وہ کوئی اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس میں بدلہ لینے کی اجازت ہے بندے کو۔ اللہ عز و جل نے خود اجازت دی ہے کہ اگر چاہے بندہ تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو اللہ عز و جل اس پر ضرور اپنی رحمت فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم سزا دینا چاہو اس شخص کو جس نے تمہیں سزا دی ہے تو صرف اتنی ہی دو جتنی اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن آخر میں آیت کے فرمایا ہاں اگر صبر کر لو اس بات پر تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ صبر کرنا بدلہ لینے سے، بدلہ لینے کے باوجود، بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ویسے تو قدرت ہو ہی نہ تو پھر بندہ کہے کہ نہیں میں نہیں بدلہ لے رہا، چھوڑ دو، چھوڑ دیا ہے، لیکن قدرت آئے تو فوراً جو ہے وہ بدلہ لینے پر تل جائے۔ اصل بات ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت ہو پھر بھی بندہ جو ہے وہ معاف کر دے، پھر بھی بندہ چھوڑ دے۔ وہ طائف والوں کا واقعہ ہمیں یاد ہی ہے کہ حضور علی وقار کو پریشان کر دیا، اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان کر دیا، آپ کے جوتے مبارک لہو لہان، لہو سے بھر گئے۔ اب جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے قریب ہی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان کو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ میں نیچے دفن کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وادی تھی نا طائف، تا وادی ہوتی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی حکم دیں ان دو پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹا دیتا ہوں۔ تو آپ نے قدرت ہے بدلہ لینے کی، آپ کے پاس طاقت ہے، حکم فرمائیں تو ادھر ہی وہ کام تمام کر دیا جائے، لیکن پھر بھی آپ نے معاف فرمایا، وہاں پر عفو درگزر کیا، کہا یہ نہیں تو ان کی نسلیں آگے ایمان لے کر آئیں گی، اگر یہ میری دعوت قبول نہیں کرتے، مومن نہیں ہوتے، تو ان کے بچے ضرور مومن ہو جائیں گے اور میری دعوت پر اسلام لے آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا پھر کہ طائف والوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ ہمت کا کام ہے، یہ جو ہے وہ بڑے دل کا کام ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا ہو۔ اور پھر اگر ہم بدلہ لینے کی جو اجازت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی یہ ہے کہ صرف اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب پھر بدلے پر بات آتی ہے تو پھر اور کام آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہی جو جاہلیت کفار کا تھا رواج کہ ایک کے بدلے وہ 10 مار دیا کرتے تھے، ایک انہوں نے مارا قبیلے والوں نے تو اس قبیلے کے وہ 10 ماریں گے، اسی طرح وہ چلتا چلتا آگے سلسلہ چلتا رہتا۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورت پائی جاتی ہے، اور یہ جاہلیت کی علامت ہیں، کفار قریش کی علامتیں تھیں یہ والی۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہو گئے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی ہیں ٹھیک کافر، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت یہودیوں اور نصرانیوں عیسائیوں کے بارے میں نازل کی گئی کہ یہودی حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور باقی حضرت عیسیٰ اور سرکار علی وقار کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور باقی حضور علی وقار کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں تو یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا کفر ہے، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ
کسی امت کی طرف بھیجے گئے ہوں، کوئی مشہور نبی ہوں یا کوئی اور بھی نبی ہوں، کسی بھی نبی کا انکار کرنا، یہ کہہ دینا کہ وہ نبی نہیں معاذ اللہ، یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دینا، تو یہ بندے کے ایمان کی بربادی کا سبب ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کسی بھی نبی کا انکار کرے۔ تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا کہ یہ یہودی جو ہیں وہ صرف حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور بقیہ کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضور کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض پر جو ہے وہ ہم انکار کر دیا، حالانکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی، اور ساری پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ پچھلی کتابوں کو نہیں مانتے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں۔ ہاں، اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف یہ ایمان و اعتقاد رکھیں کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں اور ان میں جو بھی احکام اللہ نے نازل فرمائے وہ حق اور سچ تھے۔ اب ہمارے لیے صرف اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، باقی عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اب قرآن پر ہی کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مال کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔